جسم کو ٹھیک رکھنا ہے. تو علی مولا کا علاج کیا ہے کہ حسد دور کر. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیماریاں اس بات کا نام ہے کہ میرے بازو میں یا کوئی نہ بیماری اس کا نام نہیں ہے. مرض بھی دو طرح کے، ایک مرض طبعی ہے، ایک مرض مطلق ہے. مرض طبعی وہ ہے کہ جس کا کارن، جس کا باعث انسان خود ہے، یہ مرض طبعی ہے. طبیعت میں مرض پیدا کر دیتا ہے انسان خود. کب؟ گرم چائے پی لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے لفظ کہا کہ گرم چائے پی لیے، مزاجن کہا ہے، ویسے گرم پینے کا حکم نہیں ہے. صلوات و محمد علی محمد. فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے النفخ فی الطعام یذہب البرکہ. ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، آپ بیٹھے بس گرم گرم روٹی. معصوم کیا کہتے ہیں، یہ گرم گرم روٹی نہ کھایا کر. صلوات و محمد علی محمد. یہ باسی روٹی، کاش ہمارا ممبر، ہم لوگ، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی صحت کا خیال رکھتے. ہم صرف آپ کے وقت کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اس وقت کا آپ کو فائدہ کم دیتے ہیں. کیا کہا؟ النفخ فی الطعام یذہب البرکہ، کہ جو کھانا گرم کھائے، اور وہ گرم کھانا کھایا نہیں جا سکتا، یہ جھلیاں منہ کی اجازت نہیں دیتی، پھر پھو پھو کرنے لگتا ہے. اور سب سے پہلی یہ پھو پھو اپنی ماں اپنے معصوم بچے سے کرتی. اپنے بچے کے لیے سیریلیک بنایا، میں کوئی مثال دے رہا ہوں، بنایا ہے، ادھر چولہے سے اتارا اور اس معصوم بچے کے منہ میں ڈالنا چاہا. اب یہ گرم ہے، بس اب یہ سیریلیک جو اس پہ لکھا تھا نا ڈبے پہ، وہ فارغ ہو گیا، اس لیے کہ اس پھونک نے وہ ساری برکت ضائع کر دی. صلوات و محمد علی محمد. میں اشارے کر رہا ہوں، اشارتاً عرض کر رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ تو دیکھیں کہ جو صحت کا نگہبان ہم نے اپنے اوپر مقرر کیا ہے وہ کتنا کوالیفائیڈ ہے. جس کو ہم نے ماں بننے کی اجازت دی ہے، اس کی ماں والی تربیت ہم نے کی بھی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیسے ہوگا صحت مند معاشرہ؟ صحت مند معاشرہ کیسے تشکیل پائے گا جب پڑھی لکھی مائیں یہی نہیں جانتی کہ بچے کو کون سی غذا کیسے کھلانی ہے، دودھ کیسے پلانا ہے. یہ میں معذرت کے ساتھ سما خراشی کی معذرت چاہتے ہوئے، مگر یہ ضروری مسئلہ ہے، اس لیے کہ ائمہ نے اس صحت کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہا. شاید ہم نے یہ سمجھا کہ علم امام کا معنی یہی ہے کہ وہ جب ہم زیر زمین جائیں تو وہاں کیا کیا ہونا ہے. نہیں، زمین میں جانے کی باتیں بعد میں کرنا، زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو زندہ شمار کرنا مسئلہ ہے. میرا یہاں کا معاملہ وہاں پوچھا جائے گا. یہاں تو میری کھیتی برباد ہے، وہاں کی کھیتی مجھے آباد کیسے مل سکتی ہے؟ صلوات و محمد علی محمد. مجھے اس وقت سلطان باہو کا ایک مصرع یاد آیا ہے، وہ پنجابی میں ہے، آپ کے مزاج کو شاید بھا جائے. تو انہوں نے کیا کہا کہ مرشد او سہیڑیے، مرشد او سہیڑیے جڑا دو جگ خوشی دکھائے. سہیڑیے کہتے ہیں بنانے کو. مرشد او سہیڑیے جڑا دو جگ خوشی دکھائے، پہلے غم ٹکڑے دا میٹے. یہ روٹی کا غم، اس سے باری کرے. پہلے غم ٹکڑے دا میٹے، وت رب دی راہ سمجھائے.
اس کلر والی کدھینو، یہ جو کلر چھوڑ زدہ زمین ہے، اس کلر والی کدھینو جا چاندی خوب بنائے، جس مرشد اتھے کچھ نہ کیتا باہو وہ کوڑے لارے لائے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہاری یہ دنیا ویران کر کے تمہیں آباد جنت کی نوید دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ توجہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں پانی کم پیو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہا ہے پانی کم پیو، اس لیے کہ زیادہ پانی مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوئیے کہ میں نے صرف ائمہ کے اقوال آپ کے سامنے بیان کیے تو بس اس پہ ہی اکتفا کروں گا، نہیں، میں اسی پہ اکتفا نہیں کروں گا۔ میں اپنے معاشرے میں موجود ان معالجین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیا دنیا میں میڈیکل سائنس کی بس ایک ہی وہ تصویر ہے جو آپ کو دکھائی گئی ہے، یا ریسرچ کچھ اور بھی کہتی ہے؟ صلوات محمد اور آل محمد۔ آج کا انسان خصوصاً دو چیزوں کا شکار ہے، ایک اس کو ہائپر ٹینشن ہے، دوسرا اس کو ڈائبٹیز ہے، تیسری اس کو کولیسٹرول ہے۔ تو اگر آپ چاہیں دا بگیسٹ لائر دی کولیسٹرول کے نام سے سرچ کریں، آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کی، بڑے بڑے میڈیکل سائنسز کے استادوں کی ریسرچ ملیں گی جو کہیں گے کہ یہ صرف میڈیکل انڈسٹری کا فراڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسعود زیدی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کا کام ہے میڈیکل سپلائز کا، ٹھیک ہے؟ یہ ریسرچ موجود ہیں۔ کیا علم وہی ہے جو مشنریاں ہمیں بتائیں، یا وہ بھی علم ہے؟ توجہ ہے؟ ہاں، اس سے زیادہ آج کی مجلس عرض نہیں کر سکتا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے کہ موت ایک مرض کا نام ہے، وہ مرض جو طبعی ہے، ایک مرض مطلق ہے کہ جس کا باعث انسان نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ تکلیفوں کی وجہ سے کچھ مرض ایسے پیدا کرتا ہے اللہ، جنہیں اللہ نے مرض کہا ہے، وہ اس معنی میں مرض نہیں ہے جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، یہ مرض بیماری نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی نقص ہوتا تو ابراہیم میں پیدا نہ ہوتا، وہ نہ فرماتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میرے اندر مرض پیدا ہوتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اس مرض کے معنی اس وقت بیان نہیں کر سکتا، پھر کسی وقت بس۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ موت ایک مرض کا نام ہے، یہ تم سے آ کے ملے گا، ہے تو اور یہی اب میں مسائل کے دو چار جملے عرض کر سکوں گا۔ مظاہر گئے خدمت پیغمبر میں، کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر قدم رنجہ فرمائیں، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں۔
پیغمبر نے اس دعوت کو قبول کیا، مگر مظاہر نے کہا مولا دعوت تو میں دے رہا ہوں لیکن اس کی تحریک میرے بیٹے حبیب کی ہے۔